کہ ماں جو ہے یقیناً یہ ایسا میں سمجھتا ہوں لفظ ہے جس کو بندہ بولتے ہی لیتے ہی انسان جب نام لیتا ہے تو عجیب سی دل میں ایک ٹھنڈک راحت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں، یقیناً اسلام نے ہمیں کسی پہلو میں بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ ماں کی عظمت ہو، اس کا مقام ہو، اس کا مرتبہ ہو، دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا بیان فرماتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسامہ بخاری صاحب، آج آپ کا جو موضوع ہے اس کا تعلق یقیناً دل کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اور جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تو یقیناً لفظ ماں ایسے ہی ایک انسان کو لفظ ماں کہنے سے ہی ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو بلا شبہ یہ ایک بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا ایک ہمیں عطا کردہ ایک انعام ہے، ایک بہت پاکیزہ رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں جیسی نعمت عطا کی۔ انسان کو فطری طور پر اپنی ماں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں کسی لحاظ سے بھی ہمیں تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ جی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی ہمیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں ہمیں اسلام نے مکمل زندگی کی ہدایات اور کامیاب اصول عطا نہیں کیے۔ والدین کی بات کی، ماں کی خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں اللہ نے شب معراج آپ کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے جو 14 بنیادی قوانین اور بنیادی اصول زندگی عطا کیے تھے نا، ان میں سب سے پہلا اصول تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی وحدانیت کا۔ اور اس کے فوراً بعد جو اصول زندگی ہمیں عطا کیا گیا، ایک بہترین ایک حسین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پہ، ایک ماڈل کے طور پر ریاست قائم کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے وہ دوسرا اصول زندگی یہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ دوسرا اصول زندگی سمجھایا کہ تم نے والدین کے ساتھ وہ طرز عمل اپنانا ہے احساناً کہ جس کے اندر حسن نظر آئے، جس کے اندر خوبصورتی نظر آئے۔ اور پھر بڑی خود وضاحت سے فرمایا کہ حسن والا عمل کیا ہے، ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بلند آواز سے بات نہیں کرنی جھڑکنے کے انداز میں۔ اور جب ان کے سامنے پیش ہونا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے بات کرنی ہے، اور یہ اللہ سے کہنا یا اللہ ان پر خاص رحمت نازل فرما جس نے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ محبت کی۔ اور پھر خاص طور پر والدین میں سے ماں کا اللہ کے رسول وسلم نے ایسا درجہ بیان فرمایا، اور خود اللہ نے بھی بیان کیا الگ کر کے۔ اللہ نے خود بیان کیا سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو خاص طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر فوراً جو آگے اللہ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں اس میں والد کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ حملتہ امہ، او انسان میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرا طرز عمل والدین کے ساتھ حسن والا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیوں کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے کتنی قربانیاں دے کر اس کو اپنے شکم میں اٹھائے رکھا۔ وفصالُ فی عامین، 2 سال اس کو دودھ پلایا۔ ماں کی قربانی اللہ نے بیان فرمائی، اور پھر آگے فرمایا انشکر لی، اب تیرا فرض ہے کہ میں نے تجھے بہترین انسان بنایا، تو میرا بھی شکریہ ادا کر۔ اور ساتھ فوراً فرمایا اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور ماں کی بات کر کے۔ اور جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ انہوں نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی، یا رسول اللہ آقا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟
تو آپ فرمایا امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک. 3 بار وہ پوچھتا رہا کہ کون ہے کون ہے کون. آپ 3 بار یہ فرماتے رہے سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار، تیری اس کائنات پوری میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کا حقدار تیری اماں جان، تیری اماں جان، تیری اماں جان. چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرے ابا جان. اللہ اکبر. یقیناً کیا میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے کسی کے حقوق کو چھوڑا ہی نہیں ہے، اور ماں کے جب حق کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت مقام عطا فرمایا. پروفیسر صاحبہ کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً دوسرا حق جو بیان کیا والدین کا بیان کیا، اور آقا علیہ السلام کے قول مبارک کے مطابق ماں کا حق حسن سلوک میں پہلے نمبر پر ہے. اور یقیناً ماں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اپنے ارادے جو ہوتے ہیں، اپنی بڑی بڑی خواہشیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ قربان کر دیتی ہے. چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ابھی پروفیسر صاحبہ فرما رہی تھی، اگر اہل بیت اطہار کی بات کی جائے، صحابہ کرام کی بات کی جائے، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی بات کی جائے، کیونکہ یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی زندگانیاں جو ہیں، ان کے نقشے قدم پر چلنے سے ہی انشاءاللہ جنت ہمیں مل سکتی ہے، راہ نجات ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسے واقعات ہیں جس میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، بزرگان دین اپنی والدہ جو تھیں، ان کی ماں جو تھی، ان کے ساتھ وہ کیسے اس نے سلوک کیا کرتے تھے؟ بلا شبہ بے شمار واقعات ہیں جو بڑے ہی روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. جی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ تو تم بھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے. ابھی میری بہن پروفیسر نوری فاطمہ صاحبہ نے جو خود نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، دیکھیے وہ کتنا ایمان افروز ہے. جی. کہ آپ اپنی اماں جان سیدہ آمنہ ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں. فَبَكَا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. آقا اس انداز سے روئے کہ جتنے صحابہ کرام آپ کی معیت میں تھے، آپ کی قیادت اور سیادت میں اور جرنیلی اور سپہ سالاری میں اس وقت موجود تھے. وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. سب کی سسکیاں نکل گئیں، سب کی آہیں پھوٹ اٹھیں، اور بعد میں سب نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اس طرح کیوں رو رہے تھے؟ اس طرح آپ کی آنکھوں سے ہم نے جو آنسو دیکھے کبھی اس انداز سے نہیں دیکھے. تو آقا نے فرمایا ذکرت امومتہا، مجھے اپنی اماں جان کی وہ شفقت اور محبت یاد آئی جو بچپن میں آپ میرے ساتھ کیا کرتی تھی. حالانکہ آپ نے چند سال ان کے ساتھ گزارے تھے. جی. اور جو ماؤں کے ساتھ اتنے سال گزارتے ہیں، ذرا ان کو نبی پاک کی اس بات کو یاد کرنا چاہیے. فرماتے ہیں ذکرت امومتہا، مجھے میری ماں کی جو بچپن میں شفقت تھی نا میرے ساتھ، اس نے اس طرح رونے پہ مجبور کیا. اور پھر سیدہ ام ایمن جو آپ کی اماں جان اور آپ کی ابا جان سردار عبداللہ کی کنیز تھی نا، وہ اس وقت اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. وہ آپ کو ساتھ سواری پر بٹھا کر مکہ معظمہ کے طویل سفر طے کر کے لے کر آئی تھی، اور دادا جان سردار عبدالمطلب کے حوالے کیا تھا. تو سیدہ ام ایمن جو ایک حبشیہ خاتون تھی، افریقی خاتون تھی، وہ سیاہ رنگت کی خاتون تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی اس شفقت کو یاد کرتے تھے جو بچپن میں پھر انہوں نے اپنی اماں جان کی شفقت کے بعد سیدہ ام ایمن میں محسوس کی. حضرت سیدہ ام ایمن جب بھی نبی پاک کو نظر آتی تھی نا تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، امی بعد امی. یہ وہ میری امی ہے جو میری امی جان سیدہ آمنہ کے بعد اس نے مجھے امی بن کر دکھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اپنی اس ماں کے ساتھ بھی کیا ہے، آپ ان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. ان کا گھر مدینہ منورہ کے بہت دور دراز علاقے میں تھا، ایک کونے میں تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، آپ ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر جایا کرتے تھے. کہتے تھے اپنے دور خلافت میں کہ میں نبی پاک کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. میرے آقا ان کے گھر آیا کرتے تھے ان کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، اپنی اماں سمجھ کر، اپنی والدہ محترمہ سمجھ کر. آپ نے طائف کے علاقے میں ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک جنگ اور غزوے کے موقع پر ایک دیہاتی خاتون آ رہی ہے، بوڑھی اماں جان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا نا تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے، آپ نے آگے بڑھ کر ان کے استقبال کیا. کندھہ نبوت، کاشانہ نبوت سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے، مبارک کندھوں سے نبوت کی چادر کو اتار کر نیچے بچھا کر اس اماں جان کو بٹھایا. ایک انصاری صحابی جو اس خاتون سے واقف نہیں تھے،
انہوں نے مکی صحابی سے پوچھا، ایک مہاجر صحابی سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ یہ بوڑھی اماں دیہاتی خاتون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو پروٹوکول دیا، اتنا استقبال کیا کہ آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر استقبال کیا اور نبوت کی چادر مبارک اس کے نیچے بچھا دی۔ اس مہاجر صحابی مکی نے اس انصاری مدنی صحابی سے کہا تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اماں، دودھ پلانے والی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ، اور پھر آگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے ساتھ حضرت حسنین کریمین کے جو معاملات ہیں، حالانکہ چھوٹی عمر میں تھے لیکن جو ان کا احترام و اکرام، اور پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بعد میں نبی پاک کی دعا کی برکت سے وہ صحابیہ بنی اور مومنہ بنی۔ مگر حضرت ابو ہریرہ ان کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی بڑی بہن، ان کی والدہ محترمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لا چکے ہیں، حضرت اسماء بھی مہاجرہ بن چکی ہیں، یہاں آ چکی ہیں، ان کی والدہ ملنے کے لیے آئیں مدینہ منورہ میں، حالانکہ ابھی تک وہ خود مسلمان نہیں۔ حضرت اسماء نے آ کے نبی پاک سے عرض کی اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہے مجھے ملنے کے لیے، اب مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا سلی امکی، تیری ماں بے شک وہ کافرہ ہیں لیکن تیری ماں ہے، اس لیے قرآن فرمایا حسن سلوک کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہاری ماں وہ مشرکہ بھی ہے، وہ کافرہ ہے، غیر مسلمہ ہے، اور ایسی ہے کہ تجھے شرک پر مجبور کرتی ہے اور تجھ سے یہ بار بار مطالبہ بھی کرتی ہے کہ اسلام چھوڑ دو، توحید چھوڑ دو، محمد کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دو، اس طرح کی ہے، تو فرمایا پھر بھی تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا ہے۔ یہ بات تو مسلمان نہیں مانتا، اللہ کی توحید چھوڑنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن فرمایا اپنے ایمان کی بلندی پہ قائم رہتے ہوئے ایسی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر ماں وہ ایسی کافرہ ہو کہ ایسی دعوت نہ دے تو حسن سلوک اور زیادہ ہوگا، اور اگر وہ مسلمان ہے خاتون، اگر ماں ہماری مومن ہے، مسلمان ہے، اور ہمیں خود دین سکھانے والی ہے، ہمیں نماز کی رغبت دینے والی ہے، کتنی باتیں اللہ کی قسم میں خود سوچتا رہتا ہوں، میری بہن نوری فاطمہ میری اس بات کی تصدیق کریں گی کہ کتنی ہمیں ایسی دعائیں ہیں جو ہماری ماں نے ہمیں یاد کروائیں، اتنی مجھے احادیث یاد ہیں، کتنی قرآن پاک کی آیات جو بنیادی طور پر میں نے اپنی ماں سے سیکھی۔ جب ایسی مائیں ہوں تو پھر ایسی ماؤں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، تین باتیں اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اور فرمایا ان تین باتوں میں کیا ہے؟ عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی، ماں کی بات نہ ماننا۔ اگر مومنہ ماں ہے، ایک عالمہ ماں ہے، تو اس کی بات ضرور توجہ سے سننا مسلمان پہ فرض ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔